السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک نیک بندے کے ساتھ مرنے کے بعد اور قبر میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ اور موت صرف سانس رکنے کا نام نہیں دوستو، بلکہ ایک ایسی حقیقت بھی ہے کہ جس کے بعد یا تو راحت ہی راحت ہے یا پھر ندامت ہی ندامت۔ جی ہاں دوستو، آج میں آپ کو کوئی قصہ نہیں، کوئی فرضی کہانی نہیں، بلکہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول وہ پورا بیان سنانے والا ہوں جو ایک نیک بندے کے ساتھ موت کے وقت سے لے کر قبر میں منکر نکیر کے سوالات تک پیش آتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے ذرا دل کو مضبوط کر لیجیے اور پوری توجہ سے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ جی ہاں، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حق تعالی شانہ ملک الموت سے کہتے ہیں کہ میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح میرے پاس لے آؤ۔ میں نے اس کو خوشی میں بھی آزمایا اور غم میں بھی آزمایا، وہ ویسا ہی نکلا جیسا میں چاہتا تھا، تو اس کو میرے پاس لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اب اس کو راحت دی جائے۔ چنانچہ دوستو، ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس بندہ مومن کے پاس آتے ہیں۔ ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ان کے پاس ایک سفید ریشمی رومال بھی ہوتا ہے جس میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ چنانچہ دوستو، ملک الموت اس بندے کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں۔ وہ مشک والا رومال اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ اس کی نگاہوں کے سامنے کھول دیا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، پھر اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جسے بچے کے رونے کے وقت اس کے گھر والے کبھی ایک چیز کبھی دوسری چیز دکھا کر اس کا دل بہلاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کبھی اس کی حوریں سامنے کر دی جاتی ہیں، کبھی جنت کے پھل اور کبھی نہایت عمدہ لباس اس بندے کے سامنے کر دیا جاتا ہے۔ ان سب مناظر کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے، جیسے پنجرے میں بند جانور نکلنے کو بےتاب ہوتا ہے۔ ملک الموت اس سے فرماتے ہیں کہ اے مبارک روح، چل ایسی بیریوں کی طرف جن میں کانٹا نہیں، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا اور وسیع ہے، اور ایسے پانیوں کی طرف جو بہہ رہے ہیں۔ یہ وہی منظر ہے دوستو جن کا ذکر قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں کیا گیا ہے۔ پھر ملک الموت اس روح سے ایسی نرمی سے بات کرتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے سے بات کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ روح اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت مقرب ہے۔ اسی نرمی کے سبب وہ روح بدن سے ایسی سہولت سے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے۔ جی ہاں دوستو، جب روح نکلتی ہے تو تمام فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ روح بدن سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا اور نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا۔ آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی۔ اور یہی مضمون بدن بھی رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے۔ چنانچہ دوستو، زمین کے وہ حصے رونے لگتے ہیں جن پر وہ بندہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، اور آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور جن سے اس کا رزق اترا کرتا تھا۔ پھر وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب نہلانے والے اس کو غسل دیتے ہیں تو فرشتے اس سے پہلے اس کو غسل دیتے ہیں۔ جب کفن پہنایا جاتا ہے تو وہ فرشتے اپنا لایا ہوا جنتی کفن اسے پہنا دیتے ہیں۔ جب خوشبو لگائی جاتی ہے تو وہ فرشتے اس سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو اسے لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ دوستو، پھر وہ فرشتے اس کے گھر کے دروازے سے لے کر قبر تک دونوں جانب قطار بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارے مناظر جب شیطان دیکھتا ہے تو وہ اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور اپنے لشکروں سے کہتا ہے کہ تمہارا ناس ہو، یہ تم سے کیسے بچ گیا۔ چنانچہ دوستو، جب ملک الموت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بشارتیں دی جاتی ہیں۔ جب روح عرش تک پہنچتی ہے تو سجدے میں گر جاتی ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو سدرۃ المنتہا تک پہنچا دو۔ جب اس کی نعش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت اور ذکر سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں، جماعت کی نماز کے قدم پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صبر قبر کے ایک کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر عذاب قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ جب وہ دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے پرے ہٹ،
یہ بندہ دنیا میں اللہ کی عبادت میں مشقت اٹھاتا رہا ہے، اب ذرا راحت سے سو رہا ہے۔ جب وہ بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ اس کو ہٹا دیتا ہے، جب وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو قرآن اور ذکر کہتے ہیں کہ ادھر تیرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ جس جانب سے بھی آنا چاہتا ہے اسے راستہ نہیں ملتا، کیونکہ اللہ کے ولی کو ہر طرف سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہے۔ دوستو آخر کار عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اب صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا وہ کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب کوئی کمزوری ہو تو میں مزاحمت کروں، لیکن الحمدللہ تم سب نے مل کر اس کو بچا لیا۔ اب میں قیامت کے دن میزان پر اس کے کام آؤں گا۔ پھر دو فرشتے آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں، جن کی آواز بادلوں کی گرج کے مانند ہوتی ہے، جن کے ہاتھوں میں ایسے بھاری ہتھوڑے ہوتے ہیں کہ اگر تمام جن و انس مل کر بھی اٹھائیں تو وہ اٹھا نہ سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ مردہ فوراً بیٹھ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے؟ مردہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ جل شانہ ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو نے صحیح کہا۔ قبر چاروں طرف سے بہت وسیع کر دی جاتی ہے۔ اوپر سر اٹھانے کو کہا جاتا ہے تو وہ جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، پاؤں کی طرف دیکھنے کو کہا جاتا ہے تو جہنم کا دروازہ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تجھے اس سے نجات دے دی۔ اس کے بعد قبر میں جنت کے 77 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک یہی حالت اس کے ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ دوستو یہ ہے ایک نیک بندے کا انجام۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی انجام نصیب فرمائے۔